بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے ذریعے سے انسانوں کی تربیت کرائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے منشے اور مراد کو انبیاء کرام کے ذریعے سے بندوں پر واضح فرمائے۔ ان انبیاء کرام کے سلسلوں میں سب سے آخری خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب کوئی نبی صبح قیامت تک آنے والا نہیں ہے، البتہ ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اس میدان میں بڑی وسعت ہے، جو بندہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ رب العزت اس کو ولایت کا حصہ عطا فرمائیں گے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بیٹھنے والے افراد کی ایسی تربیت فرمائی کہ دنیا ان کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ وہ جانثار بھی تھے، وفادار بھی تھے۔ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو قدموں میں جان دے دی۔ وہ ایسے باوفا تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر دم بھرنے، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ محبوب نے فرمایا کہ کون ہے جو 5 باتوں کو یاد بھی کرے، ان پر عمل بھی کرے، لوگوں تک پہنچائے اور ان کو عمل پر کھڑا کرے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ میں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائیں۔ نصیحت کیا؟ وہ 5 جوامع الکلم ہیں، یعنی دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ گھنٹوں گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے اور اس کو کھولا جا سکتا ہے اور ان کی حقیقت میں غور کیا جا سکتا ہے۔ جو بندہ ان 5 نصیحتوں پر عمل کر لے، ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کو فٹ کر لے، اس بندے سے بہتر زندگی کوئی نہیں گزار سکتا۔ عافیت کے ساتھ، بڑے مزے کے ساتھ، انجوائے کے ساتھ زندگی گزار کر جائے گا۔ جیسے 2-4 ساتھی ہوں محبت والے، اور وہ کوئی سفر کی پلاننگ کریں، سفر کا پروگرام بنائیں اور پہلے سے بتائیں بھائی فلاں علاقے کا سفر کرنا ہے اور ٹکٹ کنفرمیشن کے لیے دیا ہے، تاریخ فلاں ہے۔ اب ٹکٹ بھی بن کر آ گئی، ریزرو ہو چکے، بکنگ ہو گئی، ساتھیوں سے کہہ دیا ابھی فلاں دن نکلنا ہے، لہٰذا تیاری میں لگ جائیں۔ اب سب لوگوں نے اپنے اس علاقے کے موسم کے اعتبار سے کپڑے بھی ترتیب دیے اور وافر مقدار میں کچھ فلوس بھی اپنے ساتھ رکھ لیے، کمی پیش نہ آئے۔ راستے میں کھانے پینے کی چیزوں کا بھی ایک ذخیرہ وافر مقدار میں لے لیا۔ اگر کوئی ساتھی بیمار تھا تو اس نے اپنی روٹین کی جو دوائی ہیں ریگولر، اس کی کٹ بنا کے بھی رکھ لی اور ذرا مقدار میں زیادہ لی۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں تیار۔ اب ایک دن پہلے ساتھی دوسرے سے کہتا ہے بھائی کل سفر پہ چلنا معلوم ہے نا؟ اوہ انا للہ، مجھے تو یاد ہی نہیں۔ اب دیکھیے، اب 2 شخص ہیں، ایک وہ جس کو سفر کی تیاری ذہول کر گیا، بھول گیا، اور دوسرے وہ افراد ہیں جنہوں نے سفر کی پوری تیاری کی ہے۔ جس کی تیاری نہیں، اب اس کے پاس کپڑے دھلے نہیں ہیں، دھلے ہوئے ہیں تو اس پہ پریس کی بھی نہیں ہے، پیسے کا پیمنٹ کہیں سے آنا تھا وہ آیا نہیں ہے، دوائی بھی پوری نہیں ہے، اس امید پر کہ اسی مقام پر وہیں سے لے لیں گے اور وہاں وہ دوائی ملتی نہیں۔ اب یہ جو بندہ سفر کرے گا تو سب تو خوش ہوں گے، انجوائے کرتے کرتے سفر کریں گے، لیکن اس کے اوپر حسرتیں ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مزہ نہیں آ رہا۔ مزہ اس لیے نہیں آ رہا کہ مزے کی ساری جو مبادیات تھی وہ اس کے پاس ہے نہیں۔ ٹھیک بالکل اسی طرح جس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، گائیڈ لائن کے مطابق
اپنی زندگی کو ترتیب دیا ہوگا اور اس ترتیب پر اس نے زندگی گزاری ہوگی، مت پوچھیے اس کی زندگی کتنی شاندار ہوتی۔ آپ ذرا تصور کریں، آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا مرحلہ آیا ہوگا، آپ کسی بزرگ کے ہاں گئے ہوں، کسی نیک صالح بوڑھے کے یہاں گئے ہوں، آپ اس کی جھوپڑی میں گئے ہوں، اس کے کچے گھر میں گئے ہوں، آپ اس کی بیٹھک میں گئے ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک طرف کتابوں کی الماری رکھی ہے، ایک طرف چھوٹا سا بستر لگا ہوا ہے، قریب میں ایک مٹکی پانی کی رکھی ہوئی ہے، سراہی رکھی ہوئی ہے، ایک دو دوائی کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے بستر کو اور ان کی چیزوں کو دیکھ کر بھی سکون ملتا ہے کہ کیا پیاری زندگی، پر لطف زندگی ہے ان کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر سکون کا ڈیرا ڈال رکھا ہوتا ہے، جو اللہ کی یاد میں مست رہتے ہیں، اللہ کی محبت میں جو زندگی گزارتے ہیں جی، اور تو اور ان کے کپڑے نکلے ہوئے لٹکے ہوئے ہوں، ان کو دیکھ کے بھی سکون ملتا ہے، ان کے جوتے چپل کو دیکھ کے بھی سکون ملتا ہے، ان کی سواری کو دیکھ کے بھی سکون ملتا ہے، ان کی نشست و برخاست، ان کے اندازوں کو بھی دیکھ کر سکون ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ نسبت قوی ہوتی ہے جو ان کی نسبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چین کی زندگی کے گر سکھائے ہیں، بے چینی کے نہیں۔ آج کل یہ عام عرف ہو گیا ہے، نوجوان بچے پلاننگ کرتے نہیں، ترتیب بناتے نہیں، جو سمجھاتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں، اس پر عمل کرتے نہیں، اور پھر آگے کہتے ہیں جی آپ نے جو معمول بتائے تھے وہ تو ٹوٹے پھوٹے ہو رہے ہیں، لیکن میں بدنگاہی سے نہیں بچ سکتا، میرے لیے بہت مشکل، اور روتے بھی۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے امر تکلیفی، جتنے امور کا اللہ پاک نے ہمیں مکلف بنایا ہے، خدا کی قسم کوئی مشکل نہیں، اور فی نفسی ہی ہر عمل کے اندر کچھ نہ کچھ مجاہدہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے اور فرشتوں کے درمیان فرق کیا تھا؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جس کام میں لگائے لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ نہ ان کے تھکن ہے، نہ دکھن ہے، نہ سر میں درد ہوتا ہے، نہ بخار آتا ہے، نہ تعب ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ میرے اور ان کے درمیان، اشرف المخلوق اور فرشتوں کے درمیان میں یہی تو سبب امتیاز ہے، یہ وجہ امتیاز ہے۔ کیا؟ یہ تھکن، یہ دکھن، اسی پر تو ان کو اجر ملے گا، اسی سے تو ہم فرشتوں سے آگے بڑھیں گے۔ تو ہم یہ کہیں کہ جی نماز میں بہت تکلیف ہوتی ہے، یا روزے میں تکلیف ہوتی ہے، یا حج میں تو بہت تھکن دکھن ہوتی ہے، اور آدمی حج عمرے میں تو بالکل ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، تو یہ تو مطلوب ہے، یہ تو مطلوب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے عمرے کا ثواب آپ کے مجاہدے کے بقدر ہے، آپ کی تکلیف کے بقدر ہے، لیکن یہ تکلیف کوئی دائمی نہیں ہوتی، یہ تو جز وقتی ہوتی ہے۔ بندہ نیک اعمال کرتا ہے اور تھکتا ہے، نیکیاں کرتا ہے اور تھکتا ہے، تھکن تو تھوڑی دیر کے بعد دور ہو جاتی ہے، ریفریشمنٹ استعمال کرتا ہے بندہ، چائے ناشتہ کرتا ہے، کافی پیتا ہے، انجوائے کرتا ہے، تھکن تو تھوڑی دیر کے بعد دور ہوتی ہے، لیکن اجر باقی رہ جاتا ہے۔ اور بندہ گناہ کرتا ہے، لطف لیتا ہے، مزے لیتا ہے، جی مزہ تو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو باقی رہنے والی چیز پر غور کرے کہ باقی رہنے والی چیز ہے کیا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتائے ہیں، فی نفسی ہی، یہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، جز وقتی طور پر اس میں کچھ مجاہدہ ہوتا ہے، اور وہ مجاہدہ کیا؟ وہ تکلیف، وہ نفس کی خلاف ورزی کرنے کی تکلیف ہے، نفس کو ذرا برا لگتا ہے۔ اچھا یہی نفس مثلا نوجوان بچہ آ کے کہتے جی میں بدنگاہی سے نہیں بچ سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ NOC مانگنے آیا ہے کہ مجھے اجازت دے دو، مجھے اس سے مستثنا کر دو، بدنگاہی کرنے دو، بدنگاہی میں سے نہیں، میں نہیں بچ سکتا، نہیں بچ سکتا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے۔ اگر میں اس بچے کو یہ کہوں کہ بیٹا صبح سے شام تک میں تمہیں 1,00,000 روپے دوں گا، بس تم بدنگاہی مت کرنا، کہ حضرت ابھی مسجد میں جا کے میں اعتکاف میں بیٹھتا ہوں، نہیں کروں گا۔ اب کیوں بچ گیا؟ صلاحیت تو تھی، صلاحیت ہے، کیوں بچ گیا؟ کیوں ارادہ کر لیا؟ 1,00,000 کی اہمیت ہے، 1,00,000 کی محبت ہے، 1,00,000 کی اہمیت جانتا ہے، اور اس کے ملنے کا جو شوق ہے اس شوق کے ضمن میں کر رہا ہے۔
کاش کہ اللہ کے لقا، اللہ کے دیدار، اللہ کی محبت کا حصول، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، جی یہ سب چیزیں، یہ محبتیں بھی حاصل ہو جاتی تو ان محبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، جیسے 1,00,000 کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے بدنگاہی سے بچنے کا عزم کر لیا، تو بندہ اگر ان محبتوں کو پیش نظر رکھتا جی تو بچ جاتا آسانی سے۔ اب یہ جو جاب پہ جاتے ہیں روزانہ لوگ، کوئی واپی جاتا ہے، کوئی انکلیشور جاتا ہے، کوئی بڑودہ تک جاتا ہے، روزانہ لوکل گاڑیاں پکڑتے ہیں، جی 40,000 50,000 1,00,000 کی سیلری ہوتی، ان کو تنخواہ ملتی ہے۔ اس 1,00,000 کی محبت میں آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، جی بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، سر میں درد ہو، بخار ہو، سب انگیز کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت نفس یہ کہتا ہے کہ آج بخار ہے، وہ سوچتا ہے فوراً، وہ 1,00,000 روپے یاد آتے ہیں، وہ سیلری کا اماؤنٹ جو ہے وہ یاد آتا ہے، اور اس کے جذبے میں میں نے حج میں دیکھا، سفر حج میں جی سب تھکتے ہیں، شیخ بھی تھکتا ہے، مرشد بھی تھکتا ہے، مرید بھی تھکتا ہے، دوست بھی تھکتا ہے، عورتیں بھی تھکتی ہیں، لیکن ٹور آپریٹر جو ہوتا ہے وہ ٹناٹن چلتا ہے اور وہ عرفات سے مزدلفہ پیدل آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ بھائی پیٹ بھر کے ہر حاجی نے اس کو پیسہ دیا ہوتا ہے، اور اس کے ذہن میں اس کو ہے کہ بھائی نفع مجھے بھی ہے، اور میں حاجیوں سے جن سے میں نے کمایا ہے جی ان کو میں کیا دوں گا، تو وہ مجاہدہ اس کے لیے کرنا آسان ہو جائے۔ بھائی کوئی ٹور آپریٹر بیٹھا تو نہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان نفع پہ نظر رکھتا ہے، نفع پہ نظر رکھتا ہے، اور نفع پہ نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے مجاہدے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے شوق جنت رکھا ہے، شوق دیدار رکھا ہے، جی شوق لذت رکھے۔ اب یہ سب چیزیں جب بندے کے سامنے ہوں گی، اس کی اہمیت کو سمجھے گا، اس کی اہمیت کو سمجھے گا، تبھی تو مزہ پائے گا۔ دنیا کے کتنے فساق، کتنے فجار، کتنے عشق مجازی کے لوگ، جی کتنوں نے پہاڑ کاٹ ڈالے، جی فرہاد و شیرین اور پتہ نہیں کون کون، کتنوں نے پہاڑ کاٹ ڈالے، کتنوں نے دریاؤں کے رخ بدل دیے، کس محبت میں؟ کسی عشق کی محبت میں، کسی لاگنی میں۔ معلوم ہوا کہ پہلے ہم اپنے اندر آتش عشق پیدا تو کریں، اللہ تعالیٰ کیا ہیں، اللہ کی نعمتیں کیا ہیں، اللہ کی ذات کیا ہے، جی اس کے تذکرے تو سنیں، اس کو پڑھیں تو صحیح، اس کو دل میں بسائے تو صحیح، پھر بدنگاہی بھی آسان ہوگا، حرام سے بچنا بھی آسان ہوگا، جی لذات دنیا سے کنارہ کشی کرنا بھی آسان ہوگا، پھر توکل بھی آسان ہوگا، پھر اللہ کی محبت بھی، سب کچھ آسان ہوگا۔ لیکن پہلے ہم اس کو گنیں تو صحیح، پہلے اس پہ دھیان تو دیں، توجہ تو دیں، یہ ہے کیا چیز۔ ورنہ بھائی پڑا پارس بیچے تیل، یہ دیکھو قدرت کے کھیل، کہ پارس نام کا پتھر ہے، یہ پاس میں پڑا ہوا ہے، وہ خود اسی کو بیچ دے تو پیڑیاں بیٹھ کے کھائیں گی، اتنا قیمتی ہے، لیکن تیل بیچتا پھر رہا ہے، اس لیے کہ اس کی معرفت نہیں ہے۔ تو قرب الگ چیز ہے، قرب الگ چیز ہے، اور معرفت الگ چیز ہے۔ قرب الگ چیز ہے اور معرفت الگ چیز ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتے ہیں ہم تو تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو قریب تو ہیں لیکن پتہ تو نہیں ہے نا، پنکھا سر پہ چل رہا ہے، اس کے قرب کا احساس ہے، لطف اندوز ہو رہے ہیں، جی قمقمے روشن ہیں، بلب روشن ہیں، ان کے قرب کا احساس ہے، دوست پاس میں بیٹھے ہیں، جی ان کے قرب کا احساس ہے، محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور پتہ نہیں ہے۔ جی اگر پتہ ہوتا تو وہ غفلتوں میں ہماری زندگی نہ گزرتی، معصیت میں ہماری زندگی نہ گزرتی۔ یہ جو ہماری تنہائیاں ضائع ہو رہی ہیں، جی ہم جو جلوت کے پارسا بنے بیٹھے ہوتے ہیں اور خلوت کے پاپی، مخلوق کے سامنے نیک اور تنہائی میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے قرب کا احساس نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ اگر ہم اس کو فالو کریں، اس پر عمل کریں، تو دنیا کے اندر دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ پیش کرے گی۔ انجوائے کرتے کرتے دنیا کی زندگی ہم گزاریں گے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا بھی تو ہے، سیروا فی الارض، سیر وہی کرتا ہے
جی جس کی طبیعت میں انجوائے ہوتا ہے. گھومتا پھرتا وہی ہے جس کے طبیعت میں یہ مزاج ہوتا ہے, جس کی طبیعت میں جی سیر و تفریح اور اس سے کچھ جو ہے سبق حاصل کرنے کا مزاج ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کاش کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں ہیں ان پر توجہ دیتے, کاش کہ ہم اس پر دھیان دیتے اور ان کو اپنی زندگی میں سمونے کی کوشش کرتے. پھر دیکھتے اور جو عمل کریں گے اور نیت کرتے ہیں انشاءاللہ وہ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ دنیا جنت کا نمونہ پیش کرے گی ان کے لیے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ 5 نصیحتیں جو ہیں ان کا آغاز فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا, پہلی نصیحت اتق المحارم تکن اعبد الناس. آپ گناہوں سے بچیں. اتق المحارم, گناہوں سے بچیں, سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. گزشتہ مجلس میں اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی کہ گناہوں کو جو بندہ چھوڑے گا جی وہ سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. میں نے مثال دی تھی, ایک آدمی 1000 روپے یومیہ کماتا ہے اور شام تک عیاشی میں گناہوں میں ان کو ختم کر دیتا ہے, شام کو کچھ اس کے پاس نہیں بچتا. ایک آدمی ہے جو 100 روپے روزانہ کماتا ہے, 50 خرچ کرتا ہے اور 50 بچاتا ہے. مہینے کے اختتام پہ ٹوٹل لگایا تو کمائے کس نے زیادہ؟ جس نے 1000 یومیہ کمائے تھے. 30,000 اس نے زیادہ کمائے نا, جس نے یومیہ 1000 کمائے اس کے پاس 30,000 تھے. لیکن بچے کس کے پاس؟ جس نے 50 خرچ کی تھی 50 بچائے تو 1500 اس کے پاس بچ گئے نا. اب فائنل موڑ پر آ کر جب دیکھا, کمپیئر کیا, تو جس نے کم کمائے تھے بچائے تو اس نے, تو مالدار تو وہ کہلایا نا. ٹھیک بالکل اسی طرح بہت سے بندے فرائض بھی ادا کرتے ہیں, واجبات بھی ادا کرتے ہیں, نوافل بھی خوب پڑھتے ہیں, ذکر و اذکار بھی خوب کرتے ہیں, تسبیحات بھی پڑھتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, مناجات بھی کرتے ہیں, مراقبے کرتے ہیں, صدقہ خیر خیرات بھی کرتے ہیں, لیکن گناہ بھی ٹکا کے کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوگا ساری نیکیاں اس کی نکل جائیں گی, اس کے ہاتھوں سے چھن جائیں گی, ساری نیکیاں چھن جائیں گی. لیکن ایک بندہ ہے جو صرف فرائض اور واجبات پر اکتفا کرتا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا, نہ اس کے پاس نوافل میں کچھ ہے, ذکر و اذکار اس کے باب میں اس کے پاس کچھ ہے, نہ تلاوت کے باب میں اس کے پاس ہے کچھ بھی ہے, کوئی چیز اس کے پاس نہیں, صرف فرائض و واجبات محفوظ کر کے وہ لے کر گیا جی, فرائض و واجبات, لیکن اس نے گناہ نہیں کیا, نافرمانی نہیں, سیدھا جنت میں جائے گا. نوافل پہ پکڑ نہیں ہے, قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا تم نے نوافل کیوں نہیں ادا کیے جی, لیکن فرائض و واجبات پر پکڑ ہوگی تو فرائض و واجبات تو اس نے شاندار ادا کی, مقدور بھر کوشش کر کے اس نے اس کو اچھا بنانے کی کوشش کی. نوافل اس نے نہیں کیے, البتہ اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی. تو جو بڑے بڑے عبادت گزار تھے, جنہوں نے نوافل کے ڈھیر لگائے تھے, جنہوں نے پیشانیوں پر نشان ابھار لیے تھے, سجدے میں سر رکھ کر سجدے کر کے, لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ گناہوں پہ انہوں نے کنٹرول نہیں کیا, تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی. حقوق والے جن کی نافرمانیاں کر رکھی تھی, جن کا لوٹ رکھا تھا, جن کے حق مار رکھے تھے, ساری نیکیاں لے لی, اور جب نیکیاں چلی گئیں اور دینے کو کچھ نہ رہا تو اس کے گناہ اس کے سر لاد دیے گئے. ہاں, اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا. اور جس بندے نے صرف فرائض و واجبات ادا کیے, ان کی حفاظت کی, اور ساتھ ساتھ جی کوئی گناہ نہیں کیا, سیدھا جنت میں جائے گا. آج کے دور میں ہم جتنے نوافل پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنی ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے. یہ فہرست تو لوگ لمبی تیار کر کے لاتے ہیں, جی 2 گھنٹے مراقبہ کرتا ہوں جی, 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں, اور 5 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں. لیکن گناہوں سے کتنے بچتے ہیں؟ اس کا کام کا آغاز کیا کہ نہیں کیا؟ بدنگاہی سے کتنے بچتے ہیں؟ جھوٹ اور غیبت سے کتنے بچتے ہیں؟ اس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں دیتا. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زنا ہی تو گناہ ہے, لواطت ہی تو گناہ ہے, بدنگاہی تو گناہ ہے, الحمدللہ اس سے تو ہم بچتے ہیں. ارے گناہ کی یہ قسموں میں سے کچھ قسمیں ہیں, اس کے علاوہ بھی تو اور گناہ ہوتے جی. نہ جانے کتنے گناہ, نہ جانے کتنا ایذائے مسلم آپ کرتے ہیں
کتنی آپ غیبت کرتے ہیں جس کو گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو تفریح تباہ کا سامان بنا رکھا ہے. بیٹھتے ہیں ارے بھائی چائے لاؤ جی، اور اب ایک دوسرے کی تیری میری کر رہے ہیں، لذت پا رہے ہیں. اور وہ اٹھ کے بھی چلتا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو آئے ہو، کیونکہ بھائی کا گوشت کھانے میں مزہ آ رہا ہے نا، ابھی تو آئے ہو، بیٹھو اور سناؤ کچھ. غیبتوں کی مزے لے رہے، حرام مزے لے رہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری گناہوں کی قسمیں آپ دیکھیے، منکرات کی فہرست ہے لمبی چوڑی. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس. گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جان چھوڑاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار کے. جب گناہوں کو چھوڑ دیا، اب جو کچھ کریں گے نیکی ہے نا، تو نیکیوں کا فگر تو بڑھنے والا ہے، عبادت کا فگر تو بڑھنے والا ہے. جب گناہ چھوڑ دیے تو گناہ کے بعد بچا کیا؟ نیکی بچی، تو نیکی کا فگر بڑھے گا. کہا اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں کو چھوڑ دو، تم سب سے بڑے عبادت گزار کہلاؤ گے. حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فجر کے بعد کھڑے ہو کر، جی میں اس مجلس میں موجود حاضر تھا، بڑے جذب کے ساتھ ایک بات کہی، اے نوجوانوں، جب کبھی بازار میں گزرو اور کوئی خوش قامت تمہارے سامنے سے گزرے اور تمہارے دل کو پریشان کرے اور نگاہیں تمہاری بے چین ہو، تو اس وقت ہمت کر کے اس وقت بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچانا، بدنگاہی سے بچانا. اور احقر کا ایک شعر پڑھ لیا کرو کہ نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. تو اس سے ایک اندر آدمی موٹیویٹ ہوتا ہے، ایک انرجی ملتی ہے. نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. اور پیارے نوجوان بچوں، کیا ملتا ہے دیکھنے میں؟ اگر تم اسے ٹچ کر لیتے، اگر تم اس کو حق کر لیتے، اگر تم اس کو چوم لیتے، چاٹ لیتے، یہ ایک مفروضہ قرار کر دے رہا ہوں آپ کے سامنے، اتنا کر لیتے تو گناہ ہوا اور لذت والا ہوا. جی یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا، اس کی بھی لذت ملتی. تو یہ تو تھا گناہ بالذت، گرچہ یہ بھی حرام ہے، لیکن ایک بات، لیکن دیکھا اور کچھ بھی نہ ملا، تڑپ کے رہ گئی. ہائے ہائے کیوں تڑپے؟ یہ دل تو اللہ کی محبت میں تڑپنا تھا، یہ دل تو درود شریف پڑھتے ہوئے حضور کی یاد میں تڑپنا تھا. یہ تو قرآن پاک کو محبت سے پڑھنے سے پہلے اپنے سینے سے لگاتے تڑپتے، میرے پیارے رب اس قرآن پاک کے اوامر پر عمل کرنے اور نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ آپ کا کلام ہے، آپ سچے، آپ کے فرشتے سچے، آپ کے نبی سچے. جی سچے رب نے سچے فرشتے کے ذریعے سچے نبی پر اس کلام کو بھیجا، وہ سچا کلام میرے سینے سے لگا ہوا ہے. میرے پیارے اللہ اس کی محبت میرے دل میں ڈال دیجیے. تڑپنا تو اس پہ چاہیے تھا، تڑپنا تو تلاوت کے وقت چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھ کے تڑپے، کسی رنگین کپڑے والی کو دیکھ کے تڑپے، جی کسی لمبے قد والی کو دیکھ کے تڑپے، کسی موٹے پتلے کو دیکھ کے تڑپے. ہائے ہائے یہ کیا تڑپنا ہوا؟ جی گناہ بے لذت. اس لیے شعر کی اہمیت کو سمجھے. شاہ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. تو اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے بچیں، آپ سب سے بڑے عبادت گزار کہلاؤ گے. تو گزشتہ مجلس میں بھی اس کا تذکرہ ہوا، بہت سے نئے افراد ہیں ان کے سامنے اس سبق کو دوبارہ دہرا دیا، پچھلے والوں کا مضبوط ہو گیا اور نئے والوں کے لیے ایک گائیڈ لائن ملی. دوسری کیا نصیحت فرمائی؟ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. اللہ رب العزت نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے اس فیصلے پر راضی ہو جاؤ. اس کو رضا برقضا بھی کہتے ہیں، اللہ کے فیصلے پہ راضی. اللہ پاک نے آپ کی قسمت میں، آپ کے حصے میں جو کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو کچھ رکھی ہیں، اس پر راضی ہو جاؤ. تکن اغنى الناس، تم لوگوں میں سب سے غنی کہلاؤ گے، غنی کہلاؤ گے. آپ کی جیب میں 10 روپے ہیں، 100 روپے ہیں، آپ کسی مال کے پاس سے گزر رہے ہیں اور مال میں سے لوگ بڑے بڑے تھیلے لے کر سامان نکل رہے ہیں، تو آپ کا نفس کمزرفی کا شکار نہ ہو اور انہیں سے یار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، یہ دیکھو نا کیا کیا لوگ لے کر آ رہے ہیں، اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں. نہیں نہیں، اللہ پاک نے آپ کو بہت عظیم دولت دے رکھی ہے، آپ کو صحت دے رکھی ہے، آپ کو تندرستی دے رکھی ہے، آپ کو جفا کشی اور بہادری کا جذبہ دے رکھا ہے، اور 10 روپیہ آپ کی جیب میں ہیں، یہ کوئی معمولی نہیں ہے.
₹10 کا کھمن کھا کے آپ بھوک دور کر سکتے ہو جی. ₹10 کے 5 روپے کے آپ چنے لے کر پانی پی کر اپنا پیٹ بھر سکتے ہو جی. اور کیا پتا آگے زندگی ہے کہ نہیں ہے جی. کیا پتا آگے زندگی ہے کہ نہیں. کیا پتا آج کی خوراک صرف 5 روپے کے چنے کھا کر پانی پی کر آپ کی زندگی کا اختتام ہونے جا رہا ہو. لہٰذا ایک وقت کا کھانا تو ہے نا. اپنے نفس کو سمجھائیں. ہرگز بزرگوں نے بڑے پیارے پیارے انداز سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذات کے فیصلوں پر اپنے آپ کو راضی رہنے والا کیسے بنائیں. رضا بر قضا کا مقام ہمیں کیسے حاصل ہو. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی رہیں. اللہ پاک نے ہمارے حق میں جو فیصلے کیے ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظالم نہیں. جو فیصلے کیے ہیں وہ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں. جو فیصلہ کیا وہ اس سے بہتر بھی کر سکتا ہے. لیکن جو ہمارے حق میں کیا ہے جی، ہماری عقل چھوٹی، ہماری سوچ چھوٹی، ہماری فہم چھوٹی، ہم اس کی کن اور حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ موزہ خفین وہ ایک چیل نے اٹھایا محبوب نے صلی اللہ، ہم تو اس کو پہننے جا رہے تھے، یہ لے کے چلی گئی اور اوپر جا کے ذرا سا یوں ہلایا تو اس میں سانپ کا بچہ نکلا اور فوراً موزے کو بھی چھوڑ دیا، خفین کو بھی چھوڑ دیا، خف کو چھوڑ دیا، ایک خف تھا اس کو چھوڑ دیا. خوشی کا اظہار کیا. سبحان اللہ. ہم نے جس چیز کو جی اپنا نقصان سمجھا تھا وہ تو ہمارے لیے نفع ثابت ہوا. میرے بھائیوں، اللہ حاکم بھی اور حکیم بھی ہیں. اللہ کے فیصلے ہمارے حق میں جو بھی ہیں خدا کی قسم وہ نقصان والے کبھی ہو ہی نہیں سکتے. ہماری نظر میں بادی نظر میں وہ نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بے پناہ اس میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. ہمارے لیے نہ جانے کتنی بھلائیاں اس میں پوشیدہ ہیں. تو اس بات کو اچھی طرح سے جو ہے ذہن نشیں کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ظالم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہمارے حق میں ہیں وہی ہمارے لیے بہتر ہے. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے، حضرت کیا حال ہے؟ بڑے مزے سے کہا، کیا پوچھتے ہو اس کے بارے میں کہ ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. پوچھنے والے نے بڑا تعجب کیا کہ اس دنیا میں کون بندہ ایسا ہے اس کے سارے کام اس کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہو. 1%، 2%، 4%، 5% کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، ورنہ اکثر کام تو مرضی کے خلاف ہی ہوتے ہیں، مرضی کے خلاف ہی ہوتے ہیں. انہوں نے سمجھایا کہ اصل میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں مرج کر دیا ہے، مدغم کر دیا ہے. میری مرضی وہ جو میرے رب کی مرضی. اب جب کوئی بھی کام ہوتا ہے میں نے اپنے رب کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیا ہے تو سارے کام میری مرضی کے مطابق ہو رہے. تو سوچنے کا ایک انداز یہ بھی ہے. اللہ اکبر کبیر. اب اس نصیحت کے اندر 2 باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی فیصلے پر راضی رہنا. اللہ پاک نے جو تقسیم فرمائی ہے، اللہ پاک نے جو ہماری قسمت میں جو ہمیں روزی عطا فرمائی ہے اس پر ہم راضی رہنے والے بن جائیں تو ہم لوگوں میں سب سے بڑے غنی کہلائیں، سب سے بڑے مالدار کہلائیں. اس میں 2 باتیں ہیں. ایک ہے رضا برقضا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، اور دوسرا ہے قناعت کہ ہم اللہ پاک نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہم اس میں خوش ہو جائیں، ہم حل من مزید، اور ہم دوسروں پہ اپنی نظر نہ رکھیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے کچھ دن اپنے آپ کو مالداروں کی صحبت میں رکھا، مت پوچھو جتنے دن میں ان کی صحبتوں میں رہا سب سے زیادہ مغموم میں ہی ہوا کرتا تھا. اس لیے کہ عالیشان کپڑوں میں دیکھتا تو سوچتا میں کب پہنوں گا، عالیشان جوتوں میں دیکھتا تو سوچتا کہ یہ جوتے مجھے کب نصیب ہوں گے، عالیشان گھوڑوں پر بیٹھ کر عمرہ آتے تو سوچتا مجھے کب ملے گا، ان کے گھروں میں جاتا سوچتا میرا جھوپڑا یہ محل میں کب تبدیل ہوگا. ہر وقت مجھے غم کھایا جاتا تھا. پھر میں نے سوچا کہ یار یہ تو بہت مصیبت کی چیز ہے، چلو میں غریبوں میں رہ کر دیکھتا ہوں. تو جب اپنوں سے کم درجے لوگوں میں رہنا میں نے شروع کیا، سبحان اللہ، پھر تو میں ہی گھوڑے پہ تھا، پھر تو میں ہی مزے میں تھا. اس لیے کہ میں نے اپنوں سے کم کو دیکھا تو ان کی پریشانیاں جب میں نے دیکھی تو مجھے اللہ کے شکر کے جذبات میرے اندر بنے کہ الحمدللہ یہ تکلیفیں ہیں میں تو اس سے بہتر ہوں، یہ تکلیفیں میں تو اس سے بہتر ہوں. بچپن میں مجھے ایک بیماری تھی، اور بیماری یہ تھی کہ بس میں اگر بیٹھا اور مثال کے طور پہ 1.5 روپیہ کرایہ تھا، 2 کا نوٹ اس کو دیا اور اس نے 50 پیسے رکھ لیا کہ بعد میں دیتا ہوں.
کبھی ہمت نہیں ہوئی کنڈکٹر سے مانگنے کی. یہ روحانی بیماری تھی, کمزرفی تھی نا. اب یہ تو میں نے 50 پیسے کے نقصان کے بتایا, میں نے تو پتہ نہیں کتنے 100 نقصان کر رکھے تھے, کتنے 100 روپے اس طرح کے چھوڑ رکھے تھے. ایک مطلب بس میں بیٹھا تھا, ایک نوجوان میرے پڑوس میں تھا, اس کے 50 پیسے یا روپیہ باقی تھا. کنڈکٹر اس کے پاس سے آگے کو چلا گیا اور پھر پیچھے بھی چلا گیا, کیونکہ ایک جگہ اسٹاپ تھا تو کچھ پیسنجر بیٹھے, پیچھے کی کچھ اترے وہاں بیٹھے, وہ ان سے وصولی کے لیے گیا. جو قریب سے گزرا کہا کنڈکٹر روپیہ باقی ہے, کہیں گجرات کے وقت روپیہ باقی ہے, ہاں آپ. پھر وہ نظر انداز کر گیا, پھر کہا روپیہ باقی ہے, کہا کھائی جاؤ نو چھو, یعنی میں روپیہ کھا جاؤں گا تمہارا. کہا کیم روپیہ حرام نو ہے, یہ روپیہ حرام کا ہے. 1 روپیہ پیدا کرنے میں, تیار کرنے میں محنت لگتی ہے. اس نے اس انداز سے کہا کہ بس میں موٹیویٹ ہو گیا, اندر سے تیار ہو گیا. واہ, ہم بھی اپنے روپیے 50 پیسے کے لیے جرات کے ساتھ کہہ سکتے ہیں واقعی 1 روپیہ 50 پیسے یہ اللہ کی نعمت ہے جی, یہ کوئی حرام کے نہیں ہے. کسی کی اس پہ محنت لگی ہے, چاہے وہ باپ کی ہے, چاہے بھائی کی ہے, چاہے خود کی ہے, چاہے کسی نے ہدیہ دیا, بہرحال اس نے کما کے دیا ہے, چرا کے نہیں دیا, حرام کا نہیں ہے, محنت کا ہے. اپنے حلال حق کو ہم لے کے رہیں گے. پھر ایک مرتبہ بہت سی فلائٹیں چلتی ہیں نا اپنے ملک میں ڈومیسٹک, اور اس میں بہت سی فلائٹیں ہوتی ہیں بخیل ایئر لائنس, یعنی ٹکٹ ان کا سستا ہوتا ہے, کھانے پینے کی کوئی چیز ملتی نہیں, خریدنی پڑتی. تو کئی مرتبہ بڑا نوٹ دیا جی, اب وہ کہتے ہیں کہ جی واپس بعد میں دیتے ہیں. اب کئی مرتبہ قبلو اور بعدو جیسے اسماء مبہمہ میں سے ہے نا, یہی پتہ نہیں چلتا کتنا بعد. تو میں نے کہا میم میرے پیسے باقی ہیں, سر سوری مل لاتی. مگر سوری 70 دفعہ کرنا پڑے گا, سبق سیکھ رکھا ہے میں نے جرات کا. لیتے ہیں, حالانکہ کئی مرتبہ 100 روپئے 200 روپئے ہوتے ہیں. آج کی مہنگائی کے زمانے میں 100-200 کی کوئی حقیقت نہیں, لیکن فی نفسی 100 اور 200 کا وزن ہے. اس لیے دوستو کم ظرفی سے نکلیں. تو یہ جو قناعت کی بات نکلی, آپ ہمیشہ اپنے بڑوں سے دوستی رکھو گے, بڑوں سے میل جول رکھو گے, بڑوں کے دیکھو گے تو اپنی نعمتوں کی ناشکری آئے گی. اپنی گاڑی ان کے گھر سے نکلو گے, اپنی گاڑی میں بیٹھنا برا لگے گا. یار میں تو جیسے بنگلے سے نکلا ہوں, یا مرسیڈیز کھڑی ہے اور میں اپنی فرنٹی میں بیٹھنے جا رہا ہوں, فلم میں جا رہا ہوں جی, وہ خراب لگے گی. لیکن اپنے سے غریبوں کے ہاں جاؤ گے, جب وہاں سے نکلو گے اپنی گاڑی میں بیٹھو گے تشکر کے جذبات کے ساتھ. ان کے ہاں تو سائیکل بھی نہیں ہے, ان کا تو جھوپڑا بھی ٹوٹا ہوا ہے, ان کے ہاں تو دسترخوان بھی پھٹا ہوا تھا, ان کے ہاں تو برتن بھی چائے پہ جو ہے پیالی بھی ٹوٹی ہوئی تھی. میرے پیارے اللہ, آپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے چلنے کے لیے سواری عطا فرمائی, 2 پیسے خرچ کرنے کے لیے آپ نے مجھے 2 پیسے عطا فرمائے. تشکر کے جذبات بنیں گے. تو اس لیے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فیصلے پہ ہم راضی رہیں اور قناعت اختیار کریں. جو کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اس پہ راضی رہیں. کوئی یوں کہے کہ آپ کے پاس گاڑی نہیں, کہ ہاں گاڑی نہیں ہے. جب میرا رب میرا پالنے والا یہ سمجھے گا کہ مجھے میرے لیے ضروری سمجھے گا کہ یہ چیز اب اس کے لیے ضروری ہے, مل جائے گی. جیسے اللہ نے آپ کو دی, صاف کہیں, جیسے اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں, ابھی اللہ کے علم ہے میرے لیے, ابھی اس کی ضرورت نہیں, میرے کام بس سے چل جاتا ہے. میں ہفتے میں مہینے میں 1 مرتبہ سفر پہ جاتا ہوں, بس چلتی ہے, ٹرین چلتی ہے, فلائٹ ہیں, ان میں میرا کام چل جاتا ہے. جس دن مجھے روزانہ, آپ کو تو فیکٹری پہ روزانہ جانا پڑتا ہے نا, اس لیے وہ ضرورت کی چیز اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی, اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے. تلاش کر کے ڈھونڈ کے رکھیں جواب کہ اس کا جواب مجھے کیا دینا ہے. کبھی بھی کم ظرفی کا شکار نہ کہ ہاں آپ کے پاس تو گاڑی ہے, ہم بھی پریشان ہیں, سوچ رہے ہیں. کیا پریشان ہیں, کیا سوچ رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ میں سے لڑنے کا موڈ بنا رکھا ہے کیا؟ یہ کیا بات؟ بہت سے لوگ تو اللہ میں سے ناراض رہتے ہیں, نعوذ باللہ. دوسروں کی گاڑیاں دیکھ کر اور اندر کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں, دل چھوٹا کر لیتے ہیں. دیکھو اللہ نے ہم کو دے رکھا, ہمیں نہیں دے رکھا. ارے تمہیں ضرورت نہیں ہے ابھی, تمہیں تو ٹول ناکا بھاری پڑے گا. اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جب پہلے دن نکلو گے تو سوچو گا یار یہ کیا, اپنی گاڑی میں بیٹھے اور کرایہ اس کو دینے کا, اس سے تو بس میں جاتا وہ سستا پڑا. اللہ نے اس لیے تو بس میں بٹھایا تھا تجھے, لیکن تم مانتا کہاں ہے. اب قرض لے کر گاڑی لے کر آیا, اب ٹول ناکا بھی بھر, انشورنس بھی بھر, POC بھی بھر, اور مہنگا پیٹرول بھی بھر. تو جو آدمی حرص کے ساتھ یہ سب کرتے ہیں, یہ ہر چیز کھلتی ہے. ٹول ناکا بھی کھلتا ہے, مہنگا پیٹرول بھی کھلتا ہے,
جی پیوسی بھی کھلتی ہے، ہر چیز کھلتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو فطرت کی ترتیب ہے اس ترتیب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈیولپ نہیں کیا. ہرس میں آ کر اپنی گاڑی بیچ کر اور قرض لے کر اور سود لے کر اور لون لے کر وہ اپنی گاڑی خرید کے لایا. اب بھگت اس کو. کبھی کسی دوستوں کی کسی کا بنگلہ دیکھ کر اپنا جھوپڑا نہ توڑے، کسی کا بنگلہ دیکھ کر، کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر اپنی چھوٹی کو نہ بیچیں، تشکر کے جذبات کے ساتھ رہیں. جب اس عاجز کو اپنے چند بزرگوں کی طرف سے اجازت ملی اور دین کا کام میرے ذمہ آیا، کام کرنا شروع کیا. یہ میرے جو پیارے نوجوان بچے زمانے طالبی میں ہیں، یہ ان کے لیے خاص طور سے میں سنا رہا ہوں کہ ان کو اب کس طرح سے زندگی گزارنی. پہلے دن بچے سوچتے ہیں کہ بس جس طرح سے فلاں سے ہم وابستہ ہیں، ان کو اللہ نے بہاریں دی ہیں. ارے ان کی موجودہ حالت کو دیکھو تو گمراہ ہو جاؤ. ان کی ابتدا پر نظر رکھو، انہوں نے ابتدا میں کیسے مجاہدے کیے اور ان کی برکتوں سے اللہ پاک نے ان کے لیے کیسی وسعتوں کے دروازے کھولے. فتوحات کو دیکھتے ہیں لیکن وہ جو تکلیفوں کے ایام گزارے ان کو کوئی نہیں دیکھتا. خیر، نوساری کے قریب میں ایک گاؤں ہے، وہاں سے دعوت آئی کہ آپ کو عصر کی نماز میں، ظہر کی نماز کے بعد کچھ بات کرنی. ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. کیم 4 رستے سے ہائی وے پر کھڑے ہو گئے. اب کوئی ٹرک نہ رکے، یہاں تک کہ کافی دیر سے گاڑی ملی، بجائے ظہر میں پہنچنے کے عصر میں پہنچے. مجمع تو جا چکا تھا. پھر قریب کے ایک گاؤں میں رات رکے، وہاں مغرب بعد بیان کیا. پھر میں نے اللہ سے ٹکا کے دعا کی، میرے پیارے اللہ، مجھے اب گاڑی چاہیے. پہلے میں آپ سے مانگتا تھا، لیکن پہلے میری خواہش تھی، میرا شوق تھا، لیکن اب حقیقی معنی میں ضرورت آ گئی. اپنے لیے نہیں چاہیے اللہ، آپ کے لیے چاہیے. اپنے لیے نہیں چاہیے، آپ کے کام کے لیے چاہیے. اللہ جی گاڑی کا انتظام کیجیے. اب دعا شروع کی اس انداز سے. 1 آدھ مہینے کے بعد کیم سے ٹرین پکڑی اور جا رہا تھا بمبئی کی طرف، کسی جگہ اترنا تھا. جنرل ڈبے میں کھڑا ہوں. اب عورتیں آس پاس کے دیہات کی جو سبزی فروش ہوتی ہیں یا سبزی شہروں سے لے کے اب وہ آ گئی اس میں. اب چاروں طرف عورتوں کا جمگھٹا، اور میں نے یوں ہاتھ کر رکھا کہ میرے جسم سے کسی کا جسم نہ ٹکرائے. اور میں دل ہی دل کے اندر اللہ سے متوجہ، پیارے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا میری بے بسی کو، آپ دیکھ تو رہے ہیں. پیارے اللہ اب مجھے گاڑی چاہیے اور آپ کے کام کے لیے چاہیے، اپنے لیے نہیں چاہیے. بس 10-15 دن ٹکا کے دعا کی ہوگی، اللہ پاک نے انووا کا انتظام فرمایا. جی پیارے بچوں، خواہش بنا کر مت مانگو، ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے مانگو. پھر دیکھو اللہ رب العزت کیسے انتظام فرماتے ہیں. اور جس دن جو چیز آپ مانگ رہے ہیں، جس دن وہ آپ کی ضرورت ہوگی، اللہ پاک انتظام فرمائیں گے. اللہ نے ضرورتیں پوری کرنے کا وعدہ فرمایا. اور جو آدمی خواہش بنا کر ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا، ہمیشہ پریشان رہتا. اللہ حفاظت فرمائے. تو ایک تو یہ کہ اللہ پاک نے جو کچھ ہمیں عطا فرما رکھا ہے اس پر ہم شکر گزار بنے، اس پر قناعت کرنے والے بنے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرماتے تھے جی تو ہم اس پر قناعت کرنے والے بنے. اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ تعلق رکھیں، بڑوں کے ساتھ تعلق نہ رکھیں. اور بڑوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کبر اختیار کریں، ہوں گے تم اپنے بڑے گھر کے، ہم بھی اپنے گھر کے بڑے. نہیں، یہ تو کبر ہے. علاجن اپنے بڑوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ جائیں گے، اپنے بیوی بچوں کو ان کے ہاں مہمان بنائیں گے تو ان کو اپنا کچن خراب لگے گا. بچوں کو ان کے کھلونے دیکھ کر پھر ان کی ضد پورے کرتے رہنا، وہ الگ مصیبت. اور خود کو اپنی سب چیزیں خراب نظر آئیں گی، اس کی اچھی نظر آئیں گی، اپنے دل کا سکون گیا، غارت ہوا، وہ الگ. تو بڑوں کے ہاں اگر تعلق قائم کرو گے تو یہ سارے نقصانات لازم آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں، اللہم قنعنی بما رزقتنی. میرے پیارے اللہ، جو کچھ آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہمیں اس پہ قناعت عطا فرما، ہمیں اس پہ قناعت عطا فرما. کبھی دوسرے کی جیب پہ نظر نہ ہو، کبھی کسی کے بینک بیلنس پہ نظر نہ ہو، کبھی کسی کے ہائی فائی کھانوں پہ نظر نہ ہو، ان کی سواریوں پہ نظر نہ ہو، ان کے بچے بڑے بڑے اسکولوں کی طرف اور اداروں کی طرف جا رہے ہیں، کبھی نظر نہ ہو. خود اپنے من میں بادشاہ بن کے زندگی گزارے. جی ہم بھی خدا رکھتے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ زندگی گزاریں. ہمارا تعلق بھی اپنے رب کے ساتھ ہے
اس کیفیت کے ساتھ زندگی گزاریں، انشاءاللہ کبھی بھی پریشانی نہیں آئے، کبھی بھی پریشانی نہیں آئے۔ بہت سے لوگ دوسرے کو جوتے دیکھ کر جی اپنے جوتوں پہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ یار نہیں، کبھی نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے فاتح بن کر وہاں داخل ہوئے، اور ساتھ میں ایک صحابی تھے، کھانا کھا رہے تھے، لقمہ نیچے گرا، فوراً اٹھایا اور اس کو صاف کر۔ اب وہ کونے مار کے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ذرا اس چیز کو برا سمجھتے ہیں، آیت رکو سنت حبیبی، جی کیا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ من هذا المقام، ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے گدڑی کے لال اور ایسے پھٹے پرانے پہننے والے الحمدللہ ہمارے زمانے کے اندر بھی ایک بڑی مقدار میں کھڑے ہو گئے جی۔ انہیں دیکھتے ہیں تسلی ہوتی ہے، ان کے لباس کو دیکھتے ہیں تسلی ہوتی ہے۔ کبھی بھی اپنے کرتے پاجامے پہ شرم نہ کریں، کبھی بھی اپنے حجاب پہ شرم نہ کریں جی، کبھی بھی اپنی نماز کی ہیئت قضائی اور نماز ہمیں پڑھنی ہے اور ہم اسٹیشن پہ سوچیں کہ اگر ہم اوپر نیچے ایسے ہوں گے تو دوسروں کو کیسا لگے گا۔ جنہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، جو اللہ کے باغی طاغی ہیں، جو اللہ کے غدار ہیں، نمک حرام ہے اپنے رب کے، ان کی ہم شرم کریں۔ انہوں نے تو شرم نہیں کی، نمک حرامی کرنے میں اپنے مالک کی انہوں نے تو شرم نہیں کی، شرک کرنے میں انہوں نے تو شرم نہیں کی، اور ہم حق پر ہو کے شرم کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیا؟ اس لیے الحمدللہ اسی جغرافیے کے ساتھ یہی آثار قدیمہ کی شکل بنے ہوئے پوری دنیا میں جہاں بھی جانا ہوتا ہے، اپنے ملک میں جہاں بھی جانا، الحمدللہ نماز کا وقت ہوتا ہے، کسی کو ڈسٹرب کیے بغیر، کسی کی راہ میں رکاوٹ آئے بغیر کنارے پر اسی شان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے نماز کا فریضہ ادا کرتے ہیں، اور آپ بھی کریں، لیکن ان ساری حدود و قیود کے ساتھ نہ کسی کے راہ میں رکاوٹ بنے، نہ کسی کے لیے ڈسٹرب ہونے کا سبب بنے۔ کئی مرتبہ ٹرینوں کے اندر جماعت کے ساتھ نماز، جماعت کے ساتھ تاکید ہے، لیکن جس سفر کے اندر 4 کی 2 کر دی، وہاں تاکید اس درجے کی نہیں ہے جو مقام پر ہے جماعت کی۔ اب کئی مرتبہ لمبی لائن لگا رکھی ہے، ادھر بیچنے والا، ادھر ٹی ٹی، ادھر وہ ریلوے پولیس، اب سب کے سب کھڑے ہوئے۔ اب وہ لوگ کیا ارادہ کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی قانون لانا پڑے گا، تو بہت ڈسٹرب کرنے لگے۔ اب تو ہمارا یہ عمل اب ڈسٹرب کا سبب بن رہا ہے کہ نہیں، اور قانون آنے کا سبب بن رہا ہے کہ نہیں؟ کیا ضرورت ہے ایک آدمی الگ الگ کر کے 2 آدمی ایک کونے میں نماز پڑھ لیتے؟ تو ترتیب بنائیں، اندھا دھن کام نہ کریں، اندھا دھن کام نہ کریں، ہر چیز کی حکمت ہونی چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جرأت ایمانی، غیرت ایمانی جی عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے احباب اس نیت سے آئے ہیں کہ وہ توبہ طائب ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ عاجز توبہ کی کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے سچے دل سے ان کلمات کو دہراتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں، ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ ایک پارہ ایک نشست میں مشکل لگتا ہو تو ایک نشست میں نہ صحیح 2-4 نشستوں میں پورا کر لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے شام تک ایک پارہ پورا کر لیں۔ نیز قرآن نمازوں کا اہتمام کریں اور گناہوں سے بچیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے، ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، میرے پیارے اللہ، پیاری پیاری راتیں سوتے ہوئے گزر گئیں۔ میرے پیارے اللہ، سونے کی لذت تو بہت لی، اب جاگنے کی لذت بھی عطا فرما۔ اللہ، نظریں اٹھا کے چلنے کی لذت تو بہت لی، اب نظریں جھکا کے چلنے کی لذت بھی عطا فرما۔ اللہ، ہنسی اور قہقہی کی لذت تو بہت لی، اب گڑ گڑانے کی لذت بھی عطا فرما۔ اے میرے پیارے رب، وہ اکابر مشائخ جن کے گرم گرم آنسو اور سرد سرد آہیں اس امت کے لیے ہوا کرتی تھی، ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، اے میرے اچھے رب، ان کی جگہیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ میرے پیارے اللہ، انتخاب کر لیجئے، انتخاب کر لیجئے، انتخاب کر لیجئے، اجتبا فرما لیجئے، چن لیجئے پیارے اللہ، چن لیجئے پیارے اللہ، چن لیجئے پیارے اللہ۔ میرے پیارے رب، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے، بدن کا رواں رواں گنہگار ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، سابق زمانے میں بزرگوں کے حالات پڑھے تو 25 سال تک انہوں نے ایسی زندگی بے داغ گزاری کہ ایک گناہ لکھنے والے فرشتے نے ان کے نام اعمال میں ایک گناہ درج نہیں کیا۔ اے میرے پیارے اللہ، کیسے پاکیزہ نفوس تھے وہ، میرے پیارے اللہ، کیسے پاکیزہ نفوس تھے وہ۔ یا اللہ، 100 سال کی عمر پر پانے والے بزرگوں نے ایسی زندگی گزاری
ऐसी जिंदगी गुजारी कि उन्होंने अपने गुनाह लिखने वाले फरिश्तों को गुनाह लिखने के मौके नहीं दिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हमारा हाल तो ये है कि 20-25 साल की जिंदगी पाने वाला नौजवान बच्चा वो सारे गुनाह कर चुका जो वो साबिक में गुजरने वाले 100 साल की उम्र में नहीं कर सके। और जो कुछ बाकी बचे हैं गुनाह, वो इसलिए नहीं बचे कि उनके करने का इरादा नहीं है, बल्कि वो बच इसलिए गए हैं कि उनका मौका नहीं मिला। अगर उनका मौका मिलता तो वो भी कर गुजरते। हाय मेरे प्यारे रब, हाय मेरे प्यारे रब, मेरे प्यारे अल्लाह, आप बचा लीजिए, आप बचा लीजिए, आप बचा लीजिए। ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं अल्लाह, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। आप बचा लेंगे तो बच जाएंगे, आप बचा लेंगे तो बच जाएंगे। मेरे प्यारे अल्लाह, हम इरादा कर रहे हैं गुनाह नहीं करेंगे, गुनाह से बचने के हम इरादे कर रहे हैं। या अल्लाह, इसकी तकमील आप फरमा दीजिए, इसकी तकमील आप फरमा दीजिए, इसके असबाब आप मुहैया फरमा दीजिए। अल्लाह हिम्मत दे दीजिए, कुव्वत दे दीजिए, जुरत दे दीजिए, गैरत ईमानी दे दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हम सबको ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। मेरे प्यारे अल्लाह, इस महफिल में न जाने कैसे कैसे दुखियारे और न जाने कैसे कैसे गम के मारे बैठे हुए हैं। अल्लाह, सबके दिलों के अंदर कुछ मुरादे हैं, कुछ इरादे हैं जिनको मखलूक के सामने कह भी नहीं सकते और दिल में रखकर सह भी नहीं सकते। अल्लाह, सबकी दिली जायज़ नेक तमन्नाओं को आप जानते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, सबके दिल की धड़कनों से आप वाकिफ़ हैं, इरादों और मुरादों से वाकिफ़ हैं। अल्लाह, सबकी दिली जायज़ नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, कितने बेघर बेदर बेसहारा हैं, अल्लाह उनको सुकून सहारा अता फरमा। कितने ऐसे हैं जिनके बच्चे जवान हो चुके, या अल्लाह उनके बच्चों की जवानी की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, उनको नेक साले जोड़े और रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह, जिनके रिश्ते तय हो चुके हैं, अल्लाह सादगी सुन्नत और शरीयत के मुताबिक निकाह करना आसान फरमा। जिनके निकाह हो चुके हैं, इस दिवाजी जिंदगी की लज्जत और मोहब्बत उनमें कायम नहीं हो सकी, या अल्लाह उनको हकीकी लज्जत अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह, जिनके निकाह हुए ज़माना गुजर चुका लेकिन गोद औलाद से खाली है, अल्लाह उनको नेक साले औलाद अता फरमा, नरीना औलाद भी अता फरमा। या अल्लाह, बेटियां भी अता फरमा और बेटे भी अता फरमा। या अल्लाह, जिनके बच्चे हैं अल्लाह निकम्मे निकल गए, नाफरमान निकल गए, या अल्लाह उनको फर्माबरदार बना, औलाद के दुखों से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, औलाद को फर्माबरदार बना, नेकोकार बना, परहेजगार बना, दुनिया और आखिरत में आंखों की ठंडक बनाकर कबूल फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, मदारिस दीनिया, मकातिब कुरानिया, मसाजिद इस्लामिया और वो खानकाहें अल्लाह अल्लाह सिखाया जाता है, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। इक़ामत दीन के लिए जितनी कोशिशें हो रही हैं, जितने इदारे कायम हैं, अल्लाह सबकी जिहत सित्ता से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, दुनिया के हुक्मरान, या अल्लाह दुनिया के हुक्मरानों को नेक साले बना। या अल्लाह, अगर इनकी किस्मत में नेकी और सलाह मुक़द्दर नहीं है तो या अल्लाह इनकी जगह बेहतरीन हुक्मरान कायम फरमा, इनकी जगह बेहतरीन हुक्मरान कायम फरमा। या अल्लाह, पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बना। या अल्लाह, इंसानों को आपस में मोहब्बतों के साथ रहने की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। शीर व शकर बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, इंसानों को क्या हो गया, ये क्यों एक दूसरे के गले दबा रहे हैं, ये क्यों एक दूसरे के गले काट रहे हैं। या अल्लाह, सब के सब खाते हैं आपका दिया हुआ, पीते हैं आपका दिया हुआ, चलते हैं आपकी धरती पर और जिंदगी गुजारते हैं आपकी नेमतों के साथ। किसने किसका क्या लूटा और क्या मारा है। ए मेरे प्यारे अल्लाह, ये इंसान क्यों आपस में दस्त बगिरबा हैं, क्यों दुश्मन हो रहे हैं। मेरे प्यारे रब, और बिलखुसूस अहले ईमान, या अल्लाह, जो आपका कलमा पढ़ते हैं, आपके सामने सर झुकाते हैं और आपका कलमा पढ़ के दिन की इब्तिदा करते हैं, आपका कलमा पढ़ के रात की इब्तिदा करते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, पूरी दुनिया इनके दुश्मन हो रही है। या अल्लाह, जो अहकाम आपने बताए उन अहकाम के मुताबिक की खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, चलते हैं, लेकिन सारी दुनिया दुश्मन बनकर के खड़ी हुई है। या अल्लाह, फहम दे दीजिए, या अल्लाह, दुश्मनों को फहम दे दीजिए। और अगर उनकी किस्मत में फहम नहीं है तो या अल्लाह, कौम आद और समूद की तरह उनके साथ में फैसले फरमा दीजिए, कौम आद और समूद के साथ उनके साथ मामले फरमा दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हम सबको ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। अल्लाह, हम सबको ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। मेरे प्यारे अल्लाह, 2 रमज़ान बेकसी और बेबसी में हमने गुजारे। या अल्लाह, एक दूसरे से मिल न सके, एक दूसरे के साथ में इज्तिमाई इबादत अदा न कर सके। ए मेरे प्यारे अल्लाह, घर से हर बंदा कैफियत के साथ रहा, अपने अपने घरों में भी उसने ताअत और इबादत की। और मेरे प्यारे अल्लाह, ये भी आपकी हिकमत के तहत सब कुछ हुआ। लेकिन मेरे प्यारे अल्लाह, हम इस रमज़ान में आपसे भीख मांगते हैं। या अल्लाह, इस रमज़ान से मुताल्लिक आपसे भीख मांगते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, वो बाहर के दिन लौटा दीजिए, वो बाहर के दिन दिखा दीजिए, वो बाहर के दिन दिखा दीजिए। कि अल्लाह, इज्तिमाई तरावी पढ़ें, इज्तिमाई इबादत करें, अल्लाह इज्तिमाई एहतिकाफ करें। मेरे प्यारे अल्लाह, इज्तिमाई जिक्र करें। मेरे प्यारे अल्लाह,
مل جل کر ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی یا اللہ عبادت میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تلاوت میں مسابقت کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے اللہ وہ شان لوٹا دیجئے، وہ شان دکھا دیجئے یا اللہ۔ جو وبا، جو بیماری پھیلی ہوئی ہے یا اللہ عافیت کے ساتھ اس کو دفع دور کر دیجئے یا اللہ۔ جس طرح آپ انسانوں پر قادر ہیں یا اللہ اس بیماری پر اور اس وائرس کے بھی تو آپ ہی خالق ہیں، آپ ہی اس پہ قدرت رکھتے ہیں یا اللہ۔ آپ دور کریں گے تو ہو جائے گا، باقی انسان اپنی تدبیروں کے اعتبار سے پوری دنیا میں فیل ہو چکے ہیں یا اللہ۔ آپ کی معمولی سی مخلوق اور آپ کا ایک امر اور آپ کی ایک معمولی سی مخلوق کے سامنے ساری دنیا دست و پابستہ نظر آ رہی ہے۔ میرے پیارے اللہ، بندوں نے اگرچہ زبان سے اپنی شکست تسلیم نہیں کی لیکن عملی طور پر ساری مشینری فیل ہو چکی ہے، ساری جمعیتیں فیل ہو چکی ہیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ بڑے، آپ کا نام بڑا، آپ کا کام بڑا، آپ کا حکم بڑا۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں آپ کے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ امت کو عزت رفتہ عطا فرما، عظمت رفتہ عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما، خلافت رفتہ عطا فرما اللہ۔ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔